شرح الحدیث الشریفہ ما ابانت التمثیل و مطابقت ترجمۃ الباب، باب یعنی بدء الوحی جو باب ہے اس سے اس حدیث کی مناسبت، وما فی الحدیث من المعانی والحکم، یعنی ترجمۃ الباب اور حدیث پاک میں جو معنی اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں یا معنی اور حکم جو بیان کیا گیا ہے اس میں اور ترجمۃ الباب میں کیا مناسبت ہے یہ بیان کرنی ہے۔ تو پہلے ترجمہ تشریح کرنی ہے اور یہ تمثیل بیان کی ہے، تمثیل کی وضاحت کرنی ہے۔ تو پہلے یہ کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، خود ہی تشریح ہو جائے گی۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین فرماتی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالا، تو فا تفصیلیہ، کیا سوال کیا؟ تو یہ کیا، یا رسول اللہ کیفا یاتی کا الوحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا احیانا یاتینی مثلا سلسلۃ الجرس، کبھی گھنٹے کی مسلسل آواز کی طرح میرے پاس وحی آتی ہے، اور وہ احیانا وہ اشدہ علیہ، ای اشد الوحی علیہ، اور یہ وحی میں سب سے سخت وحی مجھ پر ہوتی ہے، وہ اشدہ ای اشد الوحی علیہ، اور یہ جتنی بھی وحی کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ وحی کا طریقہ سب سے سخت ہے مجھ پر، سب سے گناہ ہے۔ فیفصم عنہ، تو مجھ سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وقد وعیت عنہ ما قال الملک، اور تو فرشتہ جو کہہ چکا ہوتا ہے یا وہی جو کرنا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے، فوعیت، تو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ وہ احیانا، اور کبھی یتمثل لی الملک رجلا، کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے میرے پاس وہی لے کر کے، فیکلمنی، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، فاعی ما یقول، تو وہ جو کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے، لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیبصم عنہ وان جبینہ لا یتفسد عرقہ، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی سخت ٹھنڈے دن میں، سخت ٹھنڈے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، تو وحی کا سلسلہ جب منقطع ہو جاتا تو سرکار علیہ السلام کی جو پیشانی ہے وہ شرابور ہو جاتی، یہ پسینے سے شرابور ہو جاتی وہ سرکار کی پیشانی۔ تو یہ فرمایا، تو اس حدیث کی مختصر وضاحت یہی ہے کہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ وحی کیسے آتی ہے آپ کے پاس؟ تو حضور نے فرمایا کبھی تو گھنٹے کے مسلسل آواز کی طرح یہ وحی آتی ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ خود انسانی شکل میں آ جاتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور وہ جو کچھ وحی کرتا ہے فاعی ما یقول، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ دو طریقے ہیں، اور ان دو طریقوں میں کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ وحی جو گھنٹے کی مسلسل آواز کی شکل میں میرے پاس آتی ہے وہ اشدہ علیہ، اشد الوحی علیہ، یہ وحی کی سب سے بھاری ترین گراں ترین قسم ہے مجھ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کلام کرتا ہے انسانی شکل میں یا خود اپنی شکل میں آتا ہے تو اس وقت تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جب گھنٹے کی مسلسل آواز کی طرح ہوئی آئے تو پھر اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، تو میں اس کو سمجھنے میں اپنی پوری توجہ صرف کر دیتا ہوں اور بڑی دقت ہوتی ہے مجھ کو۔ یہ اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کی کیا مناسبت ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت یہ ہے، اس طور پر ہے، اچھا ابانت تمثیل کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ سرکار کے بعد جو یہ وہی آتی تھی، تو اچھا کبھی تو فرشتہ خود انسانی شکل میں آتا تھا، 7-8 صورتیں بیان کی ہیں، اس میں نہیں جائیں گے، یہاں جو ہے وہ اتنا چھوڑ دیں گے، اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ تو اصل میں سرکار علیہ السلام کے پاس یہ والی صورت کہ سرکار کے پاس کبھی کبھی یہ مسلسل آوازیں آنے لگتی تھی، مسلسل صوت متدارکن، مسلسل آوازیں آنے لگتی تھی سرکار علیہ السلام، اور سرکار پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، اور کیفیت طاری ہونے کے بعد مسلسل آوازیں آنے لگتی تھی، گھنٹے مسلسل ایک طرح کی آواز آنے لگتی تھی، اور سرکار اسے سمجھ جاتے تھے کہ وہی آ رہی ہے، پھر سرکار پوری توجہ لگا دیتے تھے اور توجہ سے اس کو سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو سینہ ہے اس کو کھول دیتا تھا، انشراح صدر فرما دیتا تھا، اور آپ سینے میں محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اس طریقے کی وضاحت اور اس طریقے کو سمجھانا، اس دور میں وہی ایک لکڑی ہوتی تھی بڑی والی جرس، ایک بڑی والی لکڑی کو وہ لوگ لٹکا دیتے تھے اور ایک چھوٹی لکڑی سے مارتے تھے۔ کسی کو جمع کرنا ہوتا، لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، یا کسی بات کی اطلاع دینی ہوتی تھی، یا کسی حادثے کی اطلاع دینی ہوتی تھی، تو ایک بڑی والی لکڑی وہ لٹکا دی جاتی تھی، اور ایک چھوٹی سی لکڑی بنا لی جاتی تھی، اور اس سے اس کو مارا جاتا تھا۔ اس سے مسلسل صوت متدارکن، ایک مسلسل آواز آتی تھی۔ تو سرکار کے پاس چونکہ وہی
کا سلسلہ ایک طریقہ یہی تھا کہ مسلسل آواز آتی تھی، لیکن الگ طریقے کا یہ طریقہ تھا، لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھانا وہاں پر سمجھانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، یہ ایک طریقہ تھا کہ جیسے تم وہ ایک لکڑی پر دوسری لکڑی کے ٹکڑے سے مارتے ہو تو جو مسلسل آواز آتی ہے، اسی طرح سے مجھ پر وہی جو ہے آتی ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے، یہ سرکار نے وضاحت فرمائی۔ اور اچھا، اب وہ اس وقت لکڑی ایک بڑی لکڑی لٹکا دی جاتی تھی اور دوسری لکڑی سے مارا جاتا تھا، آج تو لوہے کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے اور لکڑی سے جو ہے مارا جاتا ہے۔ یہی والی صورت کہہ لیجئے، جب جیسے چھٹی کے وقت جو گھنٹی بجتی ہے، یہ والی گھنٹی نہیں، چھٹی کے وقت جو ایک گھنٹی بجتی ہے، یا کھانا کھانے کے وقت ایک چھوٹے مدارس میں ہوتا ہے، ایسے مسلسل آواز آتی ہے، تو وہی والی صورت تھی۔ اچھا، یہ ہوگی وضاحت۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے؟ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ باب و بدیل وحی ہے، وحی کے آغاز کا بیان، اور اس حدیث پاک میں آغاز کا بیان ہے۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وحی کا طریقہ کیا ہے، تو آغاز کا بیان تو ہے نہیں۔ تو علامہ وہ کرمانی نے یہ کہا کہ دراصل سوال ہی ایسا ہوا تھا، اس سوال کرنے والے نے جو سوال کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ابتدا میں جو آپ پر وحی آتی تھی تو وحی آنے کا کیا طریقہ تھا؟ تو انہوں نے سوال چونکہ ایسے کیا تھا ابتدائی وحی کو لے کر کے، تو حدیث بھی اسی اعتبار سے وارد ہوئی ہے۔ اس کو علامہ ابن حجر نے رد کر دیا، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ بات کہیں گے تو پھر آگے تو بالکل واضح بات ہے، وہاں پر کہاں ابتدا کی بات ہی نہیں کی سرکار نے، سوال کے مطابق تو جواب ہونا چاہیے، جواب میں تو ایسا ہے نہیں کچھ۔ تو علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ جواب میں دیتا ہوں، جواب اصل میں یہ ہے، مناسبت اس طور پر ہوگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وحی کے دو طریقے بیان کیے۔ ایک طریقہ کیا؟ گھنٹے کی مسلسل آواز کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا؟ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے۔ تو دو طریقے جو بیان کیے گئے ہیں، لا محالہ سرکار نے دو ہی طریقے بیان فرمائے، تو لا محالہ وحی کی جب ابتدا ہوئی ہوگی، ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ دو طریقے سرکار نے بیان فرمائے، کہا کہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو گھنٹے کی مسلسل آواز ہے یا انسانی شکل میں آتا ہے فرشتہ۔ تو جب دو ہی طریقے بیان فرمائے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ابتدائی وحی میں ہوگا نا، تو وضاحت ہو گئی۔ اس طرح سے مناسبت انہوں نے دکھا دی۔ مناسبت کتنی قوی ہے تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب آگے جو ہے یہ دوسرا والا سوال دیکھیے کہ یہاں پر باب آ رہا ہے، اس میں بھی وہی مناسبت دکھانی ہے۔ باب خوف المومنین من ان یحبط عملہ وهو لا یشعر، مومن کا اس بات سے خوف کھانا، ڈرنا کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے بے شعوری میں، یعنی اس کو شعور بھی نہ ہو اور اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ باب ہو گیا۔ حدیث پاک سنیں، ان عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبروا بلیلۃ القدر۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی لیلۃ القدر ایک رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ سرکار لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کون سی رات؟ چھوڑیے، لیلۃ القدر لوگوں کو سرکار نکلے، یعنی سرکار نے یہ چاہا کہ آج میں بتائی دیتا ہوں لوگوں کو، چلو آج میں لوگوں کو بتائی دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے کیا، کون سی رات ہے۔ تو سرکار نکلے، ارادہ یہی تھا۔ راستے میں کیا ہوا؟ فتلاحا رجلان من المسلمین، تو دو لوگ آپس میں جھگڑ گئے، مسلمانوں میں دو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ فقالت، حضور نے فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ وانہ تلاحا فلان و فلان فرفعت، اور فلاں نے جھگڑا کیا، مخاصمہ کیا، تو کیا ہو گیا؟ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، فرفعت، لیلۃ القدر اٹھا لی گئی۔ اب اس کی تعین کرنے سے سرکار نے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا مجھ کو، اٹھا لی گئی یہ رات، اب اس کو واضح نہیں کیا گیا، اب اس کو مبہم طریقے سے رکھا گیا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا لیکن یہ کیا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور بہتر، اور امید ہے کہ لیلۃ القدر کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہو، یہ سرکار نے فرما دیا۔ اس میں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کی تشریح کیجئے، تشریح تو کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں لیلۃ القدر کو بتا دوں، کی وضاحت کر دوں کہ لیلۃ القدر ہے کیا، تعین کر دوں۔ میں نکلا، دو لوگ مخاصمہ کرنا شروع کر دیا، تو لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، اور سرکار نے فرمایا اٹھا لی گئی ہے نا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ اس کی مختصر وضاحت ہو گئی۔ اب آگے کہا گیا ہے کہ مناسبت کیا ہے اس کی، کیا ہے؟ ترجمۃ الباب سے۔ تو ترجمۃ الباب سے مناسبت اس طور پر ہے کہ دراصل یہ مسجد میں ہو رہا تھا سب، یعنی اصل میں دو لوگ جو ہے اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے حق کے لیے مخاصمہ کر رہے تھے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ رہا ہوگا، تو دونوں اپنے حق کے لیے مخاصمہ کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، دونوں اپنے اعتبار سے حق پر تھے۔
تو ان دونوں نے جو ہے یہ کام کیا مسجد میں سرکار کے پاس آ کر کے. سرکار تشریف لا رہے تھے کہ ان دونوں نے مخاصمہ شروع کر دیا. تو ان کو لگا کہ ہم تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, تو یہ تو ٹھیک ٹھاک ہی عمل ہے, کوئی غلط تو ہے نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ صحیح ہے, لیکن فبتا عمل ہو, ان کا یہ عمل برباد ہو گیا. مخاصمہ تو کر رہے تھے وہ اچھا سمجھ کر کے, لیکن مخاصمہ برباد ہو گیا, مخاصمہ صحیح نہیں ہوا. ایک دوسرا یہ ہے کہ رات لیلۃ القدر اگر نازل کی تعین ہو جاتی تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی, نماز پڑھتے, اس میں عبادت کرتے, اعمال کرتے, اور اعمال کے ذریعے سے ان کی نجات ہوتی, ان کو ثواب ملتا. تو اب بے شعوری میں یہ ایسا کام کر گئے کہ لیلۃ القدر ہی اٹھا لی گئی. بے شعوری میں نہ کیے, ان کو پتہ نہیں تھا اگر مخاصمہ کریں گے اس طرح سے تو لیلۃ القدر اٹھا لی جائے گی. تو بے شعوری میں ایسا کام کر گئے کہ لیلۃ القدر ہی سرے سے اٹھا لی گئی. تو اس طرح سے بھی اس کی مناسبت اس سے ہو جاتی ہے, بہت باریک مناسبت ہے, اتنی کچھ واضح مناسبت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وکیفا تکون المخاصمۃ فی طلب الحق مذموما, یہ دونوں تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے نا, اپنے حق کے لیے مخاصمہ کر رہے تھے نا, تو مخاصمہ کرنا طلب حق میں, اپنے حق کے طلب میں مذموم کیسے ہو گیا بھائی؟ کہ اس کی وجہ سے ایک مبارک رات اٹھا لی گئی, مبارک رات اٹھا لی گئی, اس کا مطلب یہ مذموم ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مذموم ہے. تو ایک مخاصمہ طلب حق میں اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ مذموم کیسے ہو گیا؟ ایک سوال یہ ہے, اس کا جواب دینا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مخاصمہ فی ذات ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے, مذموم چیز نہیں ہے, لیکن مسجد میں کر رہے تھے نا, مسجد میں تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. دنیاوی باتیں مسجد میں لائیں گے وہ, تو مسجد میں لائے, مذموم ہو گیا. مخاصمہ بذات خود مذموم نہیں ہے, مسجد میں کیا, محل کے اعتبار سے مذموم ہو گیا. ایک دوسرا رمضان کا مہینہ تھا, رمضان کے مہینے کا احترام کر لیتے مسجد کا, رمضان کا مہینہ تھا اس لیے مذموم ہوا. تیسرا, سرکار موجود تھے, سرکار کے آگے آواز بلند کر رہے تھے, ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مذموم ہو گیا, اس لیے مذموم ہوا. فی ذات ہی مخاصمہ مذموم نہیں ہے طلب حق کے لیے. مخاصمہ کا طریقہ ہونا چاہیے, مخاصمہ کے لیے موقع محل ہونا چاہیے, مخاصمہ کے لیے جگہ ہونی چاہیے. سرکار کے آگے مسجد میں ماہ مبارک میں نہیں, اس لیے مذموم ہو گیا. فی ذات ہی وہ نہیں, یہ ہو گیا. یہ پھر اس کے بعد کہا وہ کیفا سار الخیر و مرجون فی الرفع, جب رات اٹھا لی گئی, رات اگر رکھی جاتی تو عبادت کرتے ہم لوگ, ثواب اجر ملتا, نجات ملتی, اتنی فضیلت ہے اس رات کی. تو رات اٹھا لی گئی, اس میں خیر کی امید کیسے بھائی؟ تو کہا خیر کی امید ہے, اس طور پر ہے کہ اگر رات واضح کر دی جاتی, اس کی تعین کر دی جاتی, تو اسی رات سب لگ جاتے, اسی رات عبادت کر لیتے. پورا سال غلام میں ملوث آ رہی ہے شب قدر, اس میں کر لیں گے توبہ, تو وہاں آ جاتے اور یہ عبادت کر لیتے, پھر چھوڑ دیتے. اب ہوا کیا کہ جب اس رات کو مبہم رکھا گیا اور وہ رات واضح نہیں کی گئی, تو یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو جب کوئی تلاشے گا اور اس رات کو طلب کرے گا, تو اب روزانہ عبادت کرے گا, ہر رات عبادت کرے گا, ہر رات رب کی طرف متوجہ ہوگا, تو ہر رات متوجہ ہوگا, ہر رات اجر کا مستحق ہوگا, ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 3 میں یہ ہے ترجمہ الحدیث الشریفہ, حدیث شریف کا ترجمہ کیجئے. وبینوا ما فیہ من المسائل الشرعیہ, اس میں جو مسائل شرعیہ ہے اس کو بیان کیجئے. وما تقولون فیما اذا قتل الکلب والصید خنقا, اور آپ کیا کہتے ہیں اس صورت میں جب کہ کتا, شکاری کتا یہ شکار کو قتل کر دے, خنقا گلا گھونٹ کر. حدیث کا پہلے ترجمہ کرنا ہے, تشریح خود بہت ترجمہ ہی کرنا ہے, تشریح کرنی نہیں ہے یہاں پر. ان عدی بن حاتم قال, حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ فقالا, نہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک کتا ہے, کتا کو اگر میں بھیجوں تو کیا اس شکار جو جانور شکار وہ کرے گا تو کیا اس جانور کو کھانا جائز ہے؟ تو اس سے یہ سوال یہاں پر واضح نہیں ہے, دوسری روایت میں سوال آیا ہے. تو سرکار نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم, جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو گے, تو اچھا سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو, فقتل, تو وہ قتل کر دے, فکل, تو اس سے کھاؤ, والا فلا تاکل, اور اگر وہ قتل نہ کرے تو نہ کھاؤ اس کو. اچھا, اس کے بعد فرمایا فانما امسکو, اگر وہ قتل نہ کرے, اچھا نہیں, جب اپنے سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو اور وہ قتل کر دے تو کھاؤ. واذا اکلا, اور جب کتا خود بھی کھا لے, چکھے کہ مالک کے لیے لے کے جا رہا ہوں اچھا ہے کہ نہیں, تو اگر وہ چکھے, تو کتا اگر خود چکھ رہا ہے تو فلا تاکل, تو تم مت کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ فانما امسکہ علی نفسہ, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے اس کو روکا ہے, اپنے آپ کے لیے اس کی شکاری کی ہے. اس لیے کہ کتا کو جب بھیجا گیا, اصل میں کتا وغیرہ تو یہ غیر ہے نا انسان کا غیر ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کتا کو بھیجا جائے, کتا قتل کرے تو جائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن شرع نے جائز قرار دیا اس طور پر کہ جب اپنا سدھایا ہوا کتا ہے, اپنا کتا ہے بھائی,
کتا اپنا کتا ہے اور ستایا ہوا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، تو چلو اگر وہ کر رہا ہے تو مالک کے لیے کر رہا ہے، مالک کا وفادار ہے، تو مالک نے بسم اللہ پڑھا ہے، مالک کے لیے کر رہا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز قرار دی ہے۔ اب جب یہ خود کھا رہا ہے تو اب اس کی نیت کچھ بھی ہو، چکھنے کی نیت ہو یا خود کھانے کی نیت ہو، بہرحال مانا یہ جائے گا کتا وفادار نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل تو میں نے عرض کیا ارسلو کلبی، حضور میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، فاجدو ماہو کلبن آخر، تو میں اس کے دوسرے دوست کتے کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ میں کتے کو بھیجتا ہوں تو اس کے دوست دوسرے کتے کو بھی دیکھتا ہوں وہاں پر۔ تو قال، حضور نے فرمایا فلا تاکل، تب پھر مت کھاؤ، یعنی اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہے وہاں پر اس جانور کے پاس تو اس کو مت کھاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ فلا تاکل فانما سمیت علی قبل کلبک، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے کو بھیجتے وقت تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھا ہے، ولم تسمی علی کلب آخر، دوسرے کتے پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے بھی قتل میں شرکت کی ہو، تو ایسے صورتحال میں تو بسم اللہ تسمیہ، جس کتے پر تسمیہ نہیں پڑھا گیا ہے اس کتے نے اس کو جو ہے قتل کیا، تو اس طرح سے جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ فرما دیا۔ تو یہ حدیث کا صرف ترجمہ کرنا ہے، تشریح نہیں کرنا، تشریح بھی یہاں پر ہو گئی۔ اب یا کرے بینو ما فیہ من المسائل الشرعیہ، وہ مسائل شرعیہ جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کر دیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ انسان جس طرح خود شکار کر کے کھا سکتا ہے، وہی سے ہی اپنا کوئی جانور ہو اس جانور کو بھیج کر کے وہ شکار کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ہر کتا ہر جانور یہ ہر طرح کا جانور وہ بھیج کر کے شکار نہیں کر سکتا، بلکہ اسی جانور کو بھیج کر سکتا ہے جس کو اس نے تعلیم دی ہو، باضابطہ جس کو تعلیم دی ہو، جس کی تربیت کی ہو، تعلیم دی ہو، اسی کو بھیجے گا تبھی ہوگا، ورنہ نہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعلیم ہی کافی نہیں ہے، بسم اللہ بھی پڑھ لیا ہو، بے بسم اللہ نہ ہو، بسم اللہ والا ہو تو تین باتیں ہو گئی۔ چوتھا یہ ہے کہ کتا جب وہاں پر پہنچے تو اپنے لیے اب وہ چکھے نہ، بلکہ پورا کا پورا لا کر مالک کے سپرد کر دے، تبھی جائز ہوگا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور کتا نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا چلیے ہو گیا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جب کہ کتا اس کو خنقہ گلا گھوٹ کر مار دے؟ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اعلی محددہ یعنی یہ دھاردار اگر آلہ ہے تو اس سے جو ہے اگر کر رہا ہے شکار تب تو صحیح ہے۔ اب یہ اعلی محددہ اور دھاردار آلہ چاہے وہ عصا ہو، لکڑی ہو، یا چاہے ہڈی ہو، یا چاہے کتے کے دانت ہی کیوں نہ ہو، اگر اعلی محددہ ہے، دھاردار آلہ ہے، تو دھاردار آلہ سے چونکہ جرح کا کام ہوتا ہے، جرح اس کو زخم کرنا، تو جرح ضروری ہے۔ اور جرح کیسے ہوگا؟ دھاردار آلہ ہی سے ہوگا۔ تو دھاردار آلہ سے اگر شکار کیا جائے تو جائز ہے، چونکہ اس سے خون بہتا ہے، جرح ہوتا ہے، تو جرح پایا جائے تو ہوگا۔ اور خنق میں کیا ہوتا ہے؟ گلا گھوٹ کر مارا جاتا ہے، تو اس میں جرح نہیں پایا جاتا ہے، جرح ضروری ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف بیان نہیں کرنا ہے۔ ما تقولون، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم بیان کر دیں گے، کافی ہے۔ اب امام شافعی کیا کہتے ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوگا اشرحوا الحدیثین، دونوں حدیثوں کی شرح کر دیجئے۔ ما ابانت حکم شرع فی البزاق فی المسجد، یہ حدیث گزر چکی ہے، یہ سوال تکڑا گیا۔ سوال نمبر 5، خوشی کا موقع ہے واقعی۔ سوال نمبر 5، ترجمہ الحدیث الشریفہ مع ضبط کلمات المعلماء، نشان زدہ نشان لگائے ہوئے کلمات کی تشریح کریں، ان کو پہلے اعراب لگا دیں، ان پر ضبط، وہ شرح اور ان کی شرح کر دیں لغتاً لغوی اعتبار سے، وہ اکتب ما فی الحدیث من الدلالہ، اور حدیث میں کس بات پر دلالت ہو رہی ہے اس کو بیان کر دیں۔ تو پہلے کیا کہا ہے؟ ترجمہ الحدیث الشریفہ، حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ ان عبداللہ ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی طرف طلعۃ من وراء الارج اذا وانت ذاهب الى الحنبذہ، حسبہ ہے نا، حسبہ، ہاں، اندہ ذالک المسجد قبران اور ثلاثہ۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی طرف طلعہ، ایک ٹیلے کے کنارے، ایک ٹیلے، طلعہ ٹیلا، ایک ٹیلے کے کنارے سرکار نے نماز پڑھی، من وراء الارج، مقام ارج کے پیچھے، ایک جگہ کا نام ہے ارج، مقام ارج کے پیچھے ایک ٹیلے کے کنارے سرکار نے نماز پڑھی۔ یہ مقام ارج کے پیچھے یہ ٹیلا کب؟ وانت ذاہب الی حسبہ، جب آپ جب حسبہ جا رہے ہو نا،
قصبہ نہیں حزبہ، جب آپ قصبہ جا رہے ہوں حزبہ جا رہے ہوں تو حزبہ جاتے وقت جو عرج کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، پیچھے والا جو حصہ ہے اس میں ایک ٹیلا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے، جو ٹیلا ہے اس ٹیلے کے کنارے سرکار نے نماز پڑھی. تو سرکار نے ٹیلے کے کنارے نماز پڑھی اور یہ ٹیلا مقام عرج کے پیچھے ہے. جب آپ حزبہ جا رہے ہوں تو یہ مقام عرج کے پیچھے پڑے گا. وہاں پر سرکار نے نماز پڑھی. وہاں پر کیا ہے، اندہ ذالک المسجد، تو اس مسجد کے پاس سرکار نے نماز پڑھی تو مسجد ہو گئی وہ. تو اس مسجد کے پاس قبران 2 قبریں ہیں اور ثلاثۃ یا 3 قبریں ہیں. اس مسجد کے پاس 2 قبریں ہیں یا 3 قبریں ہیں، ٹھیک ہے. تو 2 قبریں ہیں یا 3 قبریں ہیں. پھر آگے فرمایا علی القبور رزم من حجارۃ عن یمین الطریق، اور قبروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر ہے. قبر کے اوپر پتھر ہے، بہت سے پتھر ہے. رزم من حجارہ، بہت سے پتھر ہے قبروں کے اوپر. عن یمین الطریق، راستے کے دائیں جانب. اندہ سلیمات الطریق، راستے کے دائیں جانب کہاں پر؟ اندہ سلیمات الطریق، راستے کے جو پتھر ہیں، سلیمات راستے کے جو پتھر، راستے میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں ان پتھروں میں جو دائیں جانب ہے وہاں پر قبروں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہو گیا. اب آگے کہا اچھا فیصلی زہرا، اچھا تو پھر فرمایا بین اولئک السلیمات کان عبداللہ یروح من الارض، اور انہی پتھروں کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عمر یروح صبح کے وقت جاتے تھے، دوپہر کے وقت جاتے تھے من الارض، ارض سے. کب؟ بعد ان تمیل الشمس، زوال شمس کے بعد. بالحاجرہ، دوپہر کے وقت، ٹھیک دوپہر کے وقت بعد زوال شمس کو انہی پتھروں کے درمیان جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر. فیصلی الظہر فی ذالک المسجد، اور انہی پتھروں کے درمیان اسی مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے. ہو گیا. یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا، ترجمہ ہی مانگے ہے نا، حدیث کا ترجمہ ہو گیا. اب جو کلمات نشان زدہ ہیں ان کلمات کی تشریح لغوی اعتبار سے. تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ ہے طلعہ. طلعہ کہتے ہیں الارض المرتفعۃ التي يتردد فيها السيل، کہ وہ اونچی زمین جس اونچی زمین میں سیلاب گزرتا ہو، بارش کا پانی گزرتا ہو. تو جس سے سیلاب گزرتا ہو، جس سے پانی گزرتا ہو، وہ اونچی زمین، یہ ٹیلائی ہوتا ہے. تو یہ وضاحت ہوگی اس کی، الارض المرتفعہ، اونچی زمین، یہ طلعہ ہے، اس کی وضاحت ہوگی لغوی. اور اس کے بعد ایک لفظ ہے ورائل ارج. تو ارج یہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے، یہ بھی اونچی جگہ ہے. ارج بھی ایک اونچی جگہ ہے. تو یہ اونچی زمین ہے، نشیبی نہیں ہے، تو یہ بھی اونچی جگہ، اس لیے اس کو ارج کہا جاتا ہے. تو من ورائل ارج، ورا مضاف اور ارج مضاف الیہ. اور ارج کا معنی تو یوں تو ہوتا ہے چڑھنا، عروج، چڑھنا. اور ارج اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ جگہ تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، اس لیے یہ بھی وضاحت ہوگی اس کی. اور آگے جو ہے ایک لفظ اور ہے حزبہ. حزبہ ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے. جبل ہوا جبل منبسط علی وجہ الارض، ایک پہاڑ ہوتا ہے جو پھیلا ہوا ہوتا ہے علی وجہ الارض، روئے زمین پر. پہاڑ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک پہاڑ جو ہے وہ ہوتا ہے اونچا والا پہاڑ، کھمبا والا، بہت دور تک ہوتا ہے. اور ایک پہاڑ یہ والا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہمبزہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں، حزبہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں. جبل منبسط علی وجہ الارض، پھیلا ہوا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حزبہ. تو یہ پہاڑ تھا وہاں پر. تو یہ پہلے تو پہاڑ تھا، اس کے بعد پہاڑ کی مناسبت سے اس جگہ کا نام حزبہ پڑ گیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد اور بھی ہے کہ کوئی کلمہ کیا؟ سلیمات. ہاں، سلیمتن کا جو ہے اس کو سلمتن بھی پڑھا گیا ہے. سلمت رزم کہتے ہیں الصخور المجتمعات بعضها فوق بعض، پتھر جو آپس میں مجتمع ہوں اس طور پر کہ بعض کے اوپر ہوں. پتھروں کو رکھ دیا جائے اور بالکل جمع کر کے رکھ دیا جائے، بعض پتھر بعض پر ہوں، تو ان کو کہتے ہیں رزم. تو وہاں پر جو راستے میں پتھر پڑے ہوئے تھے اسی طرح تھے. راستوں کے قریب کناروں میں جو پتھر ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ ایک پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک پتھر رکھا جاتا ہے. کیوں؟ راستہ جو ہے بہنا جائے، اس طرح رکھا جاتا ہے. تو وہی سے ہی اس کی صورت تھی. رزم کہتے ہیں وہی آپس میں رکھے ہوئے، جمع کیے ہوئے پتھر. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ اس کے بعد سلیمات. سلیمات کو سلمات بھی پڑھا گیا ہے. سلمات پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا درخت کے معنی میں، السلمۃ الشجرہ. اور سلیمہ پڑھیں گے تو یہ حجر کے معنی میں، اور حجر ہی کو ترجیح حاصل ہے. سلیمہ پڑھیے، اس کو سلمہ نہ پڑھیے، پتھر کے معنی میں ہے یہاں پر. ہو گیا، یہ وضاحت ہو گئی. اچھا، وہ کہا اکتبوا ما فی الحدیث من الدلالہ، اور حدیث میں جو دلالت ہے اس کو واضح کیجیے، اس کو لکھ دیجیے ذرا. تو ہم یہ لکھیں گے کہ اصل میں اس حدیث پاک سے جو میسج ملا، ایک پیغام ملا، وہ یہی ہے کہ سرکار جہاں جہاں نماز پڑھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ ڈھونڈ کر ان مقامات کو نماز پڑھتے تھے.
تو سرکار نے اس ایک پیچیدہ راستے میں سرکار نے نماز پڑھی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ کوئی معتاد راستہ نہیں تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں، بالکل ایک الگ طرح کا راستہ تھا، مقام عرش کے پیچھے سے بالکل الگ راستہ تھا، وہاں سرکار نے نماز پڑھی تھی، اس کو معلوم کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اور وہی جا کر کے روزانہ نماز پڑھتے تھے جب بھی عرش میں آتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ آثار مبارکہ سے تبرک سے برکت حاصل کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی سنت ہے۔ تو یہ سنت صحابہ ہے، اگرچہ وہابیہ کچھ اور کہیں۔ اشرحوا الحدیث الشریفہ، حدیث شریف کا ترجمہ کر دیجئے۔ واذکروا اقوال العلماء فی جلسۃ الاستراحہ فی الصلاۃ، اور نماز میں جلسے استراحت سے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں انہیں بیان کر دیجئے۔ ما ترجیح ما هو الراجح، اور اس کو واضح کر دیجئے، جو راجح ہے اس کی ترجیح بھی کر دیجئے۔ حدیث کا ترجمہ تو کرنا ہے، پہلے ترجمہ کر لیجئے۔ اذا کیا ہے بھائی؟ ترجمہ یہ ہے، مالک بن حویرث اللیثی کہتے ہیں انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فاذا کان فی وتر من صلاته، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وتر میں تھے، نماز کی وتر رکعت میں تھے، یعنی طاق رکعت میں تھے، تو سرکار علیہ السلام جب اپنی طاق رکعت میں تھے، یعنی پہلی رکعت میں تھے، تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا، طاق اب پہلی رکعت ہو یا تیسری رکعت ہو، تو سرکار جب اپنی طاق رکعت میں ہوتے تو کیا کرتے، لم ینہض، کھڑے نہیں ہوتے۔ طاق رکعتوں میں تیسری رکعت، پہلی رکعت، ان رکعتوں میں سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے، سیدھا کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ یستویہ، حتیٰ یستویہ قاعدہ، یہاں تک کہ سیدھے جب تک بیٹھ نہیں جاتے، یعنی سجدہ دو سجدہ کرنے کے بعد حکم تو یہی ہے کہ پہلی رکعت میں کیا جائے، سیدھا کھڑے ہو جائے، بیٹھنا نہیں ہے آپ کو۔ لیکن سرکار کا معاملہ کیا تھا، سرکار علیہ السلام طاق رکعتوں میں، یعنی پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں سرکار کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دو سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد سرکار تھوڑا بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد آرام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک ہو گئی، تو یہ حدیث پاک کی تشریح بھی ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جلسہ استراحت، اب تو جلسہ استراحت نہ ہوا، جلسہ استراحت ہی ہوا، تو یہ الگ بات ہے کہ ہاں، تو جلسہ استراحت ہوا، وہ آرام کرنے کے لیے سرکار نے جلسہ فرمایا۔ تو اس جلسے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس جلسہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ جلسہ استراحت مستحب ہے۔ یہی قول غالباً امام مالک کا بھی ہے، امام محمد بن حنبل کا بھی ہے، لیکن امام شافعی کا مذہب ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نووی نے المنہاج میں بیان کیا ہے کہ ہمارے علماء کا اس میں دو مذہب ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے جلسہ استراحت، اور اخیر میں لکھا ہے کہ ایک مذہب میں یعنی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، وہ الاصح، اور یہی صحیح ہے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، یہ واضح ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جلسہ استراحت یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا کیا مذہب ہے، احناف کا مذہب یہ ہے کہ جلسہ استراحت یہ بلا ضرورت جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی میں ہے، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر ٹیک لگائے یہ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور وہاں آگے لکھا ہے امام ترمذی نے، وہ ھذا الحدیث علیہ العمل عند اہل العلم، اور اسی حدیث پر عمل ہے اہل علم کے ہاں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ مذہب ہے کہ کسی بھی رکعت میں جہاں پر جلسہ نہیں ہے، یعنی دو رکعت ہو چاہتے وہاں پر جلسہ ہے، تو بغیر جلسہ، جہاں جلسہ نہیں ہے، تیسری رکعت ہوگی دوسری رکعت ہوگی، یہاں پر بیٹھنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی کا بھی یہ مذہب ہے، ہمارا بھی یہ مذہب ہے، اور ہماری دلیل یہی حدیث ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، یہ حدیث ایک پیش کرتی کہ یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو ایسا کیا، یہ اس وقت کیا جب سرکار علیہ السلام کافی ضعیف ہو چکے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ضعیف ہو چکے تھے، سن رسیدہ ہو چکے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو ہم آج بھی کہتے ہیں کسی کو اگر مجبوری ہے، وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو تھوڑا بیٹھ لے، تاکہ باقی ارکان نماز ادا کرنے میں اس کو دشواری نہ ہو۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ مطلقاً اس کا حکم دے دیا جائے اور مستحب قرار دیا جائے۔ شفاف ہے، مطلقاً اس کی اجازت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ سرکار نے مجبوری کی حالت میں کیا۔ یہ اس کی پوری وضاحت ہوگی، ما ترجیح ما ہوا راجح بھی ہو گیا، ترجیح بھی ہوگی نا۔ اچھا، اس کے بعد حدیث دیکھیے، 8واں سوال ہے کہ اوضح الحدیثین ما بیان وجہ المسئلہ، مسئلہ کی جو صورت مسئلہ کو واضح کرنے کے بعد، صورت مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے دونوں حدیثوں کی وضاحت کر دیجئے۔ اوپر دو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، فرمایا کہ دونوں حدیثوں کی وضاحت کر دیجئے، صورت مسئلہ کو بیان کر کے، اس کو صورت مسئلہ کیا ہے اس کو واضح کر دیجئے، اور دونوں حدیثوں کی تشریح کر دیجئے مختصر ایک۔ اس کے بعد اور کیا کرنا ہے، وفقوا بینہما، اور دو حدیثیں بظاہر متعارض ہیں ایک دوسرے سے، ان میں توفیق اور جمع کی بھی صورت کر دیجئے، یعنی دونوں میں جو تطبیق ہوگی وہ بیان کر دیجئے۔ تو اچھا،
پہلے حدیث پڑھتے ہیں. قال عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ. اچھا ہاں, تم میں کوئی شیطان کے لیے اپنی نماز میں کوئی جگہ نہ چھوڑے, یرا تاکہ وہ دیکھے ان حقا علیہ, کیا ہے یہ, اچھا تم میں نماز میں سے کوئی جگہ نہ چھوڑے, نماز میں کوئی گنجائش نہ چھوڑے, یرا یہ جانتے ہوئے ان حقا علیہ اللہ ینصرف الا عن یمینہ, کہ یہ جانتے ہوئے کہ نمازی پر حق یہ ہے کہ وہ جب نماز سے فارغ ہو تو دائیں جانب ہی اپنا منہ کرے, یعنی نماز کے لیے کوئی شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑے, اور یہ جانتے ہوئے کہ نماز سے جب فارغ ہو تو اپنا چہرہ کہاں کرے, دائیں جانب ہی کرے. یہ نماز سے فارغ ہونے کی بات چل رہی ہے. نماز سے جب بندہ فارغ ہو تو اپنا چہرہ کہاں کرے. جس امام صاحب نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ کس طرف کرے, پیچھے یہ کرے, آگے کیے ہوئے رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو مقتدی حضرات ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے, پیچھے ہوں گے تو امام صاحب جو ہے پیٹھ کیے ہوئے ہوں گے مقتدیوں کی طرف, تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مڑ جائے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے نہ مڑے مگر دائیں جانب ہی. ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے. آگے والی حدیث کیا ہے, آگے والی حدیث لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ, کہ میں نے بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پھیرتے ہوئے دیکھا, یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد منہ پھیرتے ہوئے دیکھا, کس طرف, ان یسارہ, بائیں جانب, یعنی بائیں جانب آپ نے چہرہ پھیر لیا. اور اوپر والی روایت میں کیا ہے, سرکار نے فرمایا دائیں جانب ہی پھیرے, اور یہاں پر سرکار نے جو ہے بائیں جانب پھیرا. اور اس کے بعد ایک روایت اور نیچے ہے, فرمایا حضرت انس کی والی روایت میں ہے, وہ پھر روایت انس, حضرت انس کی ایک روایت میں یہ ہے, قال, وہ فرماتے ہیں اما انا فاکثر ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ, رہا میں تو میں نے اکثر, کثیرا نہیں, زیادہ مرتبہ نہیں, اکثر, زیادہ تر میں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز کے بعد دائیں جانب چہرہ کر کے بیٹھتے تھے. یہ ہو گیا. تو بظاہر اچھا یہاں کرنا کیا ہے, صورت مسئلہ بیان کر دینے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز ختم کرے تو دائیں جانب رخ کر کے بیٹھے. بائیں جانب بھی بیٹھ سکتے ہیں چونکہ سرکار کا عمل موجود ہے, بلکہ آپ اگر چاہیں تو رخ بھی کر کے بیٹھ سکتے ہیں. صرف کیا ہونا نہیں چاہیے, صرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے مقتدیوں کی طرف, باقی آپ دائیں جانب رخ کریں یا بائیں جانب رخ کریں, دونوں سرکار کے عمل سے ثابت ہے. بلکہ سامنے رخ کرنا یہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے. تو تینوں کر سکتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ جب امام فارغ ہو جائے نماز سے تو اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا نہ رہے, بلکہ وہ دائیں جانب پھر جائے یا بائیں جانب پھر جائے یا آگے پھر جائے. یہ صورت مسئلہ ہو گئی. اور دونوں حدیثوں کی وضاحت ہو گئی. ایک حدیث میں کہا گیا سرکار کا عمل یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ دائیں جانب سرکار, بہت سے اوقات میں سرکار علیہ السلام نے دائیں جانب اپنا چہرہ فرمایا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اکثر سرکار علیہ السلام دائیں جانب چہرہ کرتے تھے. تو یہ ہو گیا, اس کی وضاحت بھی ہوگی, صورت مسئلہ کی وضاحت بھی ہوگی. اب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے. ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اکثر سرکار علیہ السلام دائیں جانب چہرہ کرتے تھے, اور ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ بہت ایسا ہوتا تھا کہ سرکار بائیں جانب بھی چہرہ کر لیتے تھے. تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے, لیکن دیکھا جائے تو کوئی تعارض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار اکثر دائیں جانب اپنا چہرہ کرتے تھے, لیکن بہت ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بائیں جانب بھی کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت انس بن مالک جو راوی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر کثیرن, بہت مرتبہ سرکار نے ایسا کیا کہ بائیں جانب یہ چہرہ کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جب سرکار نے بائیں جانب چہرہ کیا اسی وقت وہ موجود تھے وہاں پر, تو کہا کہ بہت مرتبہ سرکار نے ایسا کیا. وہ اکثر نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت مرتبہ کیا, تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کر دی. تو اکثر سرکار علیہ السلام دائیں جانب کرتے تھے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اکثر جو ہے یہ دائیں جانب سرکار چہرہ کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ سرکار بائیں جانب بھی کرتے تھے. تو کبھی کبھی کرتے تھے بائیں جانب اور اکثر کس طرف کرتے تھے, دائیں جانب کرتے تھے. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک میں کثیرن ہے, ایک میں اکثر ہے. کثیرن بھی اس لیے ہے کہ انہوں نے جو دیکھا اپنے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا, اور اکثر سرکار دائیں جانب ہی اپنا چہرہ کرتے تھے اور بائیں جانب بھی کبھی بھی کرتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ بائیں جانب بھی کرنا جائز ہے, دائیں جانب بھی کرنا جائز ہے, اور اگر آپ چہرہ مقتدیوں کی طرف کریں یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی قواعد نہیں ہے.